अस्सलाम वालेकुम, सलाम, नमस्ते कनाडा ऑन चकते टीवी। हस्ब मामूल आज फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम सब की तरफ से आप सब लोगों को खुश आमदीद। और हमारे साथ मौजूद हैं जलाल लाडक और अकबर हराव। और जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साथ एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा नामवर हस्ती इसरार अहमद कसाना भी शामिल हैं, जो ओमनी टीवी के लिए कैलगरी में काम करते हैं। तो हम उनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं आपसे और फिर बहुत सारी ढेर सारी आप लोगों के साथ बातें होंगी। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और तमाम देखने वालों को हैप्पी दिवाली। जी बिल्कुल। और बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी खिदमत का और आपका जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू ऑल। आप भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। वो अभी हम आपसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे तो पता चलेगा कि आप भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। तो जलाल और अकबर कैसे हैं आप दोनों? बस आपकी दुआ है सलमा आपा। हमेशा की तरह आज के दिन का हमें इंतज़ार रहता है, बिल्कुल, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग करते हैं और अपने जो देखने वाले हैं उनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है। सो यकीन जानिए जितना आपको इंतज़ार होता है उससे कई गुना ज़्यादा हमें इंतज़ार होता है। बिल्कुल। और आज का एपिसोड थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि इसरार भाई हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और उनका इंट्रोडक्शन तो बहुत लंबा है। अभी हम उनसे बात करेंगे। मैं कहना चाहूँगा इसरार भाई इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नलिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान। और इनका सिर्फ जर्नलिज्म के अंदर ही नहीं बल्कि इनका डायरेक्शन, प्रोडक्शन, हर हवाले से इनको तजुर्बा है और एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और सीजन्ड जर्नलिस्ट है। जी तो इसरार भाई बहुत खुशी है आप हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया। चलो यार, मैं भी अपने मेरे दो लफ्ज़ में बता दूं कि आज मैं भी आया हूँ। जी सलाम मेरी तरफ से। आपके बगैर तो शो मुकम्मल ही नहीं होता। अरे सर, आपने जो $1,00,000 की बात की है तो चलो, जितना मैंने आपको पहले बोला था वो आईने वसूल हो गया। नहीं, आज का आपको जो है सलाम ऑफकोर्स मेरी तरफ से भी, लेकिन आज मेरा मूड बहुत अच्छा है सलमा जी, इसलिए कि वेदर भी अच्छा है। और आज जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रोग्राम हमारा, तो आज जो है दिवाली का दिन है, तो हमारी तरफ से आप सबको दिवाली की मुबारक। बर्फी जो है, लड्डू बर्फी बहुत खाइएगा, लेकिन थोड़े हमारे लिए भी ले आएगा। ऐसी बात है ना। हम समझे थे हम स्टूडियो में आएंगे, हमें थोड़ी सी मिठाई मिलेगी, लेकिन आज तो मिली नहीं। तो देखते हैं अब मिलती है कि नहीं बाद जी में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो हमारे देखने वाले हैं, प्लीज़ खाइए, बहुत आपका दिन भी तो इंशाल्लाह अच्छा जाएगा और इंजॉय कीजिए। बिल्कुल जी। और दिवाली जैसे कि लाइक एक फेस्टिवल वो कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, बिल्कुल राइट। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी ज़िंदगियों में ये और रोशनी बढ़ाए और आपके घरों में, ख़ानदानों में और सुख सलामती और शांति हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। हम यही दुआ करते हैं। क्यों ना फिर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें जी सलमा। बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। आप शुरू करना चाहते हैं? इसरार भाई, डेफिनेटली इसरार भाई, आप इतने अरसे तक पाकिस्तान के बड़े मीडिया हाउसेस के साथ रिलेटेड रहे और अब यहाँ पे कनाडा में और उससे पहले अमेरिका में आपने काम किया। कुछ इस हवाले से थोड़ा बहुत हमारे देखने वालों को बताएंगे कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, किस किस हवाले से आपने काम किया? जी हाँ, सबसे पहले जैसा मैंने पहले कहा कि शुक्रिया आपका। और पहले मैं आपके रेडियो पे भी आ चुका हुआ हूँ, और जब आप मुझे बुलाते हैं तो मुझे सराइकी का एक शेर याद आ जाता है। वो कहते हैं कि मैं कुछ सड़ के तवेख मैं भजदी आसा, मैं कुछ सड़ के तवेख मैं भजदी आसा, जे जुत्ती पावा ते काफिर आखें। तो आप जब भी मुझे बुलाते हैं मेरे लिए ये एजाज़ की बात होती है। और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं हमेशा ये ऑन एयर मैं इसलिए कहता हूँ, नॉर्मली मैं मुंह पे तारीफ़ नहीं करता, लेकिन यहाँ पे इसलिए कहता हूँ कि बाकी लोग भी आपकी मिसाल को फॉलो करें। और जो आप काम कर रहे हैं, एक टैलेंट हंटिंग का, लोगों को आगे लेके आने का, ये एक ऐसा काम है जो कि बहुत कम लोग करते हैं। जो लोग करते हैं उनको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, तो मेरा जो करियर है उसका आगाज़ तो एक अखबार से हुआ था जिसका नाम फ्रंटियर पोस्ट है, अभी भी चलता है, लेकिन अब वो उस तरह का नहीं रहा जिस तरह पहले हुआ करता था। एक बहुत अच्छा अखबार था, उससे मैंने आगाज़ किया। और फिर मैंने कुछ देर के बाद द न्यूज़ इंटरनेशनल, जो जंग का इंग्लिश का अखबार था, वो ज्वाइन कर लिया था। और वो मैंने ज्वाइन तो किया था सीनियर सब एडिटर के तौर पर, लेकिन फिर एक साल के बाद जब मैंने सारे इन्स एंड आउट्स देख लिए और मैंने सोचा कि शायद अब एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, तो फिर मैंने स्विच ओवर किया टुवर्ड्स रिपोर्टिंग। और रिपोर्टिंग चूँकि एक बड़ा ही चैलेंजिंग किस्म का काम है, तो मुझे शुरू से एक आदत थी थोड़ा सा ज़रा टफ़ काम करने की, तो इसलिए मैंने वो ऑप्ट किया। और इस तरह
اخبار کا سلسلہ چلتا رہا اور بہت ہی جلدی اللہ نے عزت بھی دی اور بڑا اچھا پبلک نے بڑا اس کا اچھا رسپانس دیا اور اس کے بعد پھر میں امریکہ چلا گیا. اوکے. تو امریکہ کی بھی کہانی اسی طرح کی ہے کہ میں نے وہاں پہ جا کے اپنا اخبار شروع کیا, وہ بھی انگلش کا فرسٹ ایور انگلش نیوز پیپر فرام نیو یارک. اچھا. اس کا نام تھا دی ویژن انٹرنیشنل اور وہ بہت ضروری تھا وہاں پہ کیونکہ کمیونٹی میں اردو اخبارات تو تھے لیکن انگلش کا کوئی اخبار نہیں تھا جو کہ ہماری نان اردو اسپیکنگ کمیونٹی کو اپروچ کر سکتا. تو وہ میں نے شروع کیا وچ واز ایکچولی انوگریٹڈ بائی دی دین فرسٹ لیڈی ہلری کلنٹن جو آج کل پریزیڈینشیل ہوپ فل ہیں. جی جی. اور وہ آئیں, انہوں نے وہ اخبار جو ہے اس کو لانچ کیا اور وہ ہماری کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑا دن تھا اور ہمیں بڑی عزت ملی اس سے اور اس کی بڑی پذیرائی پورے پاکستان میں اور باقی دنیا بھر کے ممالک میں بھی ہوئی. اس طرح وہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ میں نے وہیں پہ جس طرح آپ لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں پھر میں نے وہاں پہ ٹائم وارنر ایک کمپنی ہے بہت بڑی جو CNN کی پیرنٹ کمپنی ہے, ان سے ہم نے ان کی کیبل پہ ٹائم بائی کیا اور وہ پھر ہم شو ایک پروڈیوس کرتے تھے اور وہ پروڈیوس کر کے تو پھر ہم وہ ادھر لگاتے تھے اور وہ کمیونٹی دیکھتی تھی. اس وقت یہ ابھی تو ہم لوگ مختلف چینل ڈش پہ یا جادو پہ دیکھ لیتے ہیں, اس وقت یہ سلسلہ نہیں تھا. تو وہ کمیونٹی نے اس کو بڑا اچھا ایک پازیٹیو اسٹیپ کے طور پر لیا اور پھر ان دا مین ٹائم ARY شروع ہوا جو کہ پہلا پرائیویٹ چینل تھا پاکستان میں. تو ان کے مالکان جو تھے انہوں نے مجھے اپروچ کیا اور ہم نے 2001 میں ARY شروع کیا اینڈ آئی واز دا فرسٹ بیورو چیف آف ARY USA اینڈ کینیڈا. ہاں جی. تو بس اس طرح کر کے وہ شروع کیا ہم نے اور یہ سلسلہ پھر چلتا رہا 2005 تک پھر میں کر کے ساتھ ساتھ یہ میں بتاتا چلوں کہ میں نیو یارک سے میں کنٹریبیوٹ کرتا رہا پاکستان کے اخبارات کے لیے بھی. میں لکھتا تھا آپ ایڈ آرٹیکلز لکھتا تھا, جنگ اور نوائے وقت میں لکھتا رہا. وہ بھی ایک اتنا اچھا سلسلہ تھا کہ مجھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا ہی کرم کیا کہ لوگوں کی پذیرائی مجھے ہمیشہ رہی اور لکھتے ہوئے بھی میں نے ہمیشہ یہی سوچا کہ میں اپنے قلم کو فار سیل نہ لگاؤں, قلم فروشی کا کام نہ کروں. نہ ہی ضمیر فروشی کی ہے نہ ہی قلم فروشی کی ہے الحمدللہ. تو پیسہ تو نہیں بنایا لیکن اللہ نے عزت ضرور دی. وہ سب سے بڑی بات ہے, وہ بہت ضروری ہے. جی بالکل بالکل, سب سے بڑی بات ہے یہ. تو پھر آپ پاکستان کب گئے اور کیوں گئے؟ یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے سلما آپا. وہ یہ ہوا کہ 2005 میں ایک زلزلہ آیا پاکستان میں, آپ کو یاد ہوگا, جو کہ بہت شدید زلزلہ تھا اسلام آباد اور سارے آزاد کشمیر میں سارے آپ کو پتہ ہے. اور اس میں بہت زیادہ ایک ایسی ایک آپ کہہ لیں کہ وہ کیٹاسٹروفی تھی کہ جس سے دل بڑے ہمارے ٹوٹ گئے. میں اس وقت CNN کے لیے بھی کنٹریبیوٹ کر رہا تھا, بلکہ میں CNN پہ اپیئر بھی ہوتا تھا. تو میں نے CNN پہ لوگوں سے کہا کہ ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے. بلکہ میں نے انڈیا سے بھی اپیل کی کہ اس وقت آپ ہمیں اس وقت بھول جائیں گے یہ پاکستان کا زلزلہ ہے یہ, کیونکہ انڈیا کی سائڈ پہ بھی وہ آیا تھا. اور میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں جس طرح کی بھی لاجسٹک سپورٹ ہو سکتی ہے وہ ہمیں کریں, ہیلی کاپٹرز دیں. بلکہ انہوں نے آفر بھی کیا, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم آفر کرتے ہیں پاکستان کو اپنے ہیلی کاپٹرز وغیرہ. تو وہ اتنا ایک جانکاہ قسم کی خبر تھی کہ مجھ سے رہا نہیں گیا. پھر میں نے وہاں سے کچھ ٹیم بنائی ڈاکٹرز کی, دوسرے لوگوں کی جو فلینتھروپسٹ تھے, اور ہم لوگ لے کے پھر وہاں پہ پاکستان گئے. وہاں پہ جا کے جو زلزلہ زدگان تھے ان کی خدمت کے لیے ہم وہاں پہ پہنچے اور میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو تباہی ہوئی ہوئی تھی, گھر ٹوٹے ہوئے تھے. بلکہ میں نے جا کے وہاں پہ قیام جس گھر میں کیا اس کی بھی دیوار بس ایسے لگتا تھا کہ جیسے ابھی گری کے گری. تو بہت ہی بری حالت تھی اس میں. پھر جب میں وہاں پہ گیا تو میری کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی, تو اس میں گورنمنٹ کے لوگ بھی تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں ہمیں جوائن کرتے ہیں اور پاکستان ٹیلی ویژن کو ڈائریکٹر نیوز کے طور پر آپ جوائن کریں اور اپنا جو ایکسپیرینس آپ نے امریکہ سے لیا ہے اس کو یہاں پہ ٹرانسلیٹ کر سکیں. تو مجھے بھی ایک اچھا لگا. میں نے کہا چلیں اب پاکستان کو شاید پے بیک کرنے کا وقت ہے. تو پھر میں نے خیر بات کہا امریکہ کو, اور اسی طرح میں عجیب فیصلے ویسے کرتا رہا ہوں زندگی میں, لیکن اللہ تعالیٰ اس میں کہیں نہ کہیں سے برکت ڈال دیتا ہے. تو پھر میں نے PTV کو جوائن کر لیا, اور ابھی یہاں پہ آنے سے پہلے تک میں PTV پہ مختلف پروگرام کرتا رہا ہوں. ایک تو پروگرام میں نے جو شروع کیا تھا وہ نیوز پلس ان دا مارننگ ہوتا تھا, مارننگ شو تھا وہ 2 گھنٹے کا ڈیلی ہوتا تھا, لائیو ہوتا تھا.
اور پھر میں نے اس کو شام میں ہمیں ٹائم مل گیا 8 بجے کا جو پرائم ٹائم ہوتا ہے وہ میں نے شروع کیا اسرار کے ساتھ, اور پھر جب میں آیا تو اس وقت وہ اس کا نام بدل کے مکالمہ ود اسرار کے ثنا ہو چکا ہوتا. اچھا اچھا. تو اس لیے یہ سفر لمبا ہے, لیکن آپ جیسے جیسے پوچھی جائیں گے میں حاضر ہوں. جی سر بھائی آپ جو ہے ہمیں ہمیشہ جو ہے کریڈٹ دیتے ہیں کہ آپ لوگ اتنے اچھے ہیں, لیکن وہ جو ایک بڑا جو ہے مووی کا ایک ڈائلاگ ہے کہ اگر سامنے والا اچھا ہو تو خود ہی خود باتیں اچھی نکلنے لگتی ہیں. تو آپ جو ہمیں کریڈٹ دیتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ کا بھی اس میں زیادہ ہاتھ ہے, اس لیے کہ آپ بھی اتنے اچھے, اتنے پیارے, اتنے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, کمیونٹی کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں. تو کہ آپ جو ہے آپ کی جو فیلڈ میں اتنے سالوں سے ہیں, تو تقریباً جو ہے 15-20 سال جو اپنا سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا, ابھی آپ دیکھیں تو ایوری سیکنڈ آپ کو نیوز مل جاتی ہے. اب بھی آپ جو کر رہے ہیں آپ جو ہے آپ کا کام, تو پھر آپ اپنے آپ کو جو ہے کس طرح ایڈجسٹ کرتے ہیں, کس طرح نیوز بریک کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, جو آپ جو ہے کیا دیکھتے ہیں پہلے ہی؟ دیکھیں نیوز بریکنگ تو اب یہاں سے نہیں ہو سکتی, مطلب ان اے سینس ہو بھی سکتی ہے, لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کے پاس پورا پیرافینیلیا چاہیے ہے, آپ کے پاس سارا سلسلہ چاہیے, وہ تو پاکستان سے ہی زیادہ تر ہوتی ہے. لیکن ہم لوگ یہ ضرور کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا ہمیں اب فائدہ ہو گیا. آپ کو بھی جس طرح دیکھتے ہیں کہ آپ ٹویٹر پہ ہیں, آپ فیس بک پہ ہیں. اس کے علاوہ جو جلال بھائی جو سب سے بڑی چیز جو ایک دولت ہوتی ہے, جو جرنلسٹ کی دولت ہوتی ہے, وہ اس کے سورسز ہوتے ہیں. بالکل. جو آپ کے سورسز سے مراد یہ ہے کہ میں آپ کے ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ جو ہمارے دوست ہوتے ہیں جرنلسٹوں کے, گورنمنٹ میں, اپوزیشن میں اور بیوروکریسی میں, وہاں سے خبریں نکلتی بالکل. تو وہ جو تعلقات ہوتے ہیں آپ کے, وہ ساری عمر چلتے ہیں. جی. اور وہی آپ کے جو سورسز ہوتے ہیں وہ آپ کو خبر بتاتے ہیں. مثلا آج ہی کی بات ہے کہ مجھے پاکستان سے ایک شخص نے فون کر کے بتایا کہ جی یہ چیز ہونے جا رہی ہے. تو اب وہ ہوتا یہ ہے کہ جب ان لوگوں کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ان کا نام نہیں ڈسکلوز ہوگا, بالکل, اور ہمیں یہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام ان کے لیے نہیں, ہم نے ملک کے لیے کرنا ہے, اور ملک کی بہتری کے لیے آپ نے ایک اچھا اگر نیوز بریک کر دی ہے یا آپ نے کوئی ایسی چیز لوگوں تک پہنچائی ہے تو یہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے. تو اس لیے سورسز جو ہیں وہ میجر آپ کا ایک سورس ہوتے ہیں, جو نیوز بریکنگ کے لیے اور پھر آپ کے انالیسس کے لیے بھی, کیونکہ صرف نیوز ہی جرنلسٹ کا خاصہ نہیں ہوتا, اس کا جو تجزیہ کرنا ہوتا ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ آپ کا نیوز درست ہوگی تو آپ کا درست تجزیہ بھی ہوگا, ورنہ نہیں ہو سکے. تو اس میں سوشل میڈیا بڑا رول پلے کر رہا ہے آج کل. تو اکبر آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ ایبسلیوٹلی. اسرار بھائی سے تو پوچھنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں. جی اسرار بھائی آپ نے سورسز کی بات کی, لائک آپ کیسے اس چیز کو جانتے ہیں کہ لائک وہ آتھینٹک ہے, وہ ایک ریلیشن شپ آپ کا کنٹینیو لانگ ٹرم ہوتا ہے ان کے ساتھ, اس کی بیسس کے اوپر؟ آپ نے خود ہی جواب دے دیا کہ دیکھیں ایک اوور دا ایئرز آپ ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں, رائٹ, اور اس کو آپ پھر بار بار ٹیسٹ کر چکے ہوئے ہوتے ہیں. جب آپ اپنے کریئر میں آپ ایک سورس کی خبر کو دیکھتے ہیں کہ یار اس نے مجھے پہلی خبر درست دی, دوسری بھی خبر دی وہ بھی درست تھی, تیسری بھی, تو وہ ایک اس کا ٹریک ریکارڈ, اسی طرح اس سورس کا بھی ایک ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ مختلف آفیسز میں آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں وہاں پہ ساری پالیسیز بن رہی ہوتی ہیں. مثلا کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے, کسی ڈیم کا چل رہا ہے, کسی سڑک کا چل رہا ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ ایک آفس میں چل رہا ہے. اس آفس کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے. وہ آپ کو کچھ وسل بلورز کا آپ کو آپ نے سنا ہے نا کہ مختلف لوگ ہوتے ہیں جو وسل بلو کرتے ہیں. اب اس میں اگر وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ گڑبڑ ہو رہی ہے یا کہیں کک بیکس کا سلسلہ چل رہا ہے, فار انسٹنس کہیں کرپشن ہو رہی ہے, تو وہ جو وسل بلور ہوتا ہے, جو آپ کا سورس ہوتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ یار یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہاں پہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے. تو وہ آپ کو فون کر کے یا کسی ذریعے سے وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی یہ اس طرح کا سلسلہ ہو رہا ہے. اب میں اس کو کیا کہوں گا, میں کہوں گا ٹھیک ہے لیکن مجھے ڈاکیومنٹس چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ میں ویسے تو نہیں بات کر سکتا ہوں. اور آج کل تو خیر تھوڑا سا ذرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جرنلزم میں ذرا ابتری سی آ گئی ہے کہ لوگ ان ویریفائڈ خبریں بھی دے دیتے ہیں. لیکن ہمارے زمانے میں تو ہمیں ایڈیٹر جو تھا وہ کہتا تھا یار مجھے ثبوت لا کے دو, صحیح ہے, تو جب تک ثبوت نہیں ہوتا تھا ہم وہ اس کو نہیں کر سکتے تھے. پھر وہ جو سورس ہے وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کے جو اس آفس کے جو مختلف ڈاکیومنٹس ہیں وہ ہمیں پھر وہ اس کی کاپیز دیتا ہے. اچھا, ان کاپیز کی بنیاد پہ پھر ہم ایک سٹوری ڈیولپ کرتے ہیں. پھر ہم وہ سٹوری جب ڈیولپ ہو جاتی ہے پھر ہم اس کا ورژن لیتے ہیں جو کنسرنڈ پارٹی ہوتی ہے.
مثلاً ایک فیڈرل منسٹر ہے, وہ اس کا انچارج ہے, تو ہم اس کو فون کر کے پوچھیں گے جی کہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کے آفس میں یہ چیز ہو رہی ہے, تو کیا آپ اس کو کنفرم کریں گے؟ وہ نہیں کرے گا, آبویسلی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, پھر ہم جو ایگریوڈ پارٹی ہوگی, جو کوئی ٹھیکیدار ہے یا کوئی بھی کانٹریکٹر ہے, پھر ہم اس کو فون پہ لیں گے. تو پھر ہم جب تک وہ ہمیں پوری سٹوری کی دونوں سائڈز نہیں مل جائیں گی, وہ ہم سٹوری نہیں دے سکتے. تو اس لیے وہ پریزیڈنٹ ریگن کہتے تھے کہ ٹرسٹ بٹ ویریفائی. ٹھیک ہے, تو جب بھی آپ جرنلسٹ بھی جو ہے وہ تب تک ایک خبر نہیں دے سکتا, دینی نہیں چاہیے جب تک اس کو ویریفائی نہ کر سکے. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ سورسز کا بھی ایک ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے, اور اس ٹریک ریکارڈ کے مطابق آپ چل رہے ہوتے ہیں, اور ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہمارا نام ڈسکلوز نہیں ہوگا, اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ جو خبر دے رہا ہے یہ اوتھینٹک ہے. یہی چیز میں اس لیے جاننا چاہ رہا تھا کہ لائک اسی سے لائک جو آپ نے بھی کہا کہ آج کل یہ چیز نہیں ہو رہی, بہت سارے لوگ ابھی بھی ویریفائی کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ ان ویریفائڈ نیوزز دے دیتے ہیں. اس کو کیا ٹریگر کرتی ہے, کون سی چیز, لائک ایک مفاد ہے, نہیں اس میں چیز بڑھانی ہے, کیا ہے؟ ہاں اس میں اکبر یہی بات ہے کہ آج کل اصل میں دور آ گیا ریٹنگ کا, اور وہ میں اس کو ریٹنگ نہیں کہتا, میں اس کو ریٹ ریس کہتا ہوں. ٹھیک ہے نا, وہ ریٹنگ ایز سچ بڑی اس نے ہمیں خرابیاں پہنچائی ہیں. اس کی وجہ سے ہمارا اسٹینڈرڈ آف جرنلزم بہت نیچے چلا گیا ہے. اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ پیراشوٹ کے ذریعے جرنلزم میں آ گئے ہیں, جن کا جرنلزم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا, انہوں نے پیرا شوٹنگ کی اور سیدھے آ کے اوپر سے آ کے تو بیٹھ گئے. بہت سے اینکرز ایسے ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, ہمارے دوست ہی ہیں, لیکن کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کا جرنلزم کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا. یہی تو ہے ساری بات. ٹھیک ہے نا, دیکھیں نا, آپ ڈاکٹر کسی کے پاس جاتے ہیں, سب سے پہلے آپ اس کے ریویوز دیکھتی ہیں, آپ دیکھتی ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کہاں سے تھا, اس نے ڈگری کہاں سے لی, اس نے پڑھا کیا, اس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں. اب ہمارے یہاں جرنلزم ایک ایسا ذریعہ بن گیا, سیاست بھی ایسی ہے ویسے, جرنلزم میں لوگ ایسے آ گئے جن کا جرنلزم کے ساتھ تعلق ہی نہیں, اور انہوں نے آ کے پھر وہی تماشے لگانے شروع کر دیے. بالکل, اس لیے کہ ان کو خبریں بالکل غلط ملتی ہیں, وہ کوئی ویریفائی نہیں کرتے ہیں, اور اسی لیے سارے پرابلمز ہوتے ہیں. جی, تو پھر وہ حکومت بھی اس کو, اب دیکھیں ہمارے زمانے میں ہماری کوئی سٹوری اگر باؤنس ہوتی تھی, باؤنس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ غلط ثابت ہو گئی تو ایڈیٹر ہمیں بلا کے کہتا تھا کہ دس از اے فائنل وارننگ. ٹھیک ہے, اب آئندہ سے اگر آپ کی سٹوری باؤنس ہوگی تو یو آر گون. ٹھیک ہے جی, لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ جرنلسٹوں کی سٹوریز بریک ہوتی ہیں اور ساتھ ہی 2 گھنٹے کے بعد وہ باؤنس ہو جاتی ہیں, اینڈ دے آر اسٹل سروائیونگ. تو کچھ ہمارے دیکھنے والوں کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ دوش ہے کہ جو اس طرح کی چیزیں برداشت کرتے ہیں. ہمارے زمانے میں تو ہمارے بڑے بھی نہیں کرتے تھے, اور ہمیں بھی ٹریننگ دی گئی تھی کہ بھئی آپ نے اس طرح کا کام نہیں کرنا ریٹنگ کے لیے. اس لیے کہ سر یعنی کہ آپ جو دیکھیں کہ یعنی کہ جو کھانا ہوتا ہے, جتنا یعنی کہ جو اسپائس ہوگا اتنا ہی مزہ آتا ہے. تو آئی تھنک یہ جو جرنلزم ایسا ہی ہے, جتنا اسپائس ملائیں گے اس میں ایسا ہوگا, حالانکہ اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو اگر آپ یہ دیکھیں, اور پھر اگر آپ جو ہمارے منسٹرز ہوتے ہیں, جو ہمارے پولیٹیکل جو یعنی کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں, تو یعنی کہ ان کا جو کتنا اس میں انوالومنٹ ہوتا ہے کوئی بھی نیوز چھاپنے کے لیے, کہ بھائی تم میرے لیے ایسی نیوز چھاپنا, تم میرے لیے ایسی نیوز چھاپنا. دیکھیں میڈیا مینجمنٹ تو ہوتی ہے, میڈیا مینجمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کا حق بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے حساب سے نیوز کو وہ مینج کرتے ہیں. لیکن جرنلسٹ جو ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ دیکھیں حکومت کا انٹرسٹ ہے کہ اس کے خلاف کوئی بات نہ جائے. جرنلسٹ کا یہ ہوتا ہے کہ اس نے خبر کی تہ تک پہنچنا ہوتا ہے. تو یہ ایک ٹگ آف وار ہوتا ہے, ادھر سے حکومت کھینچ رہی ہے, ادھر سے وہ کھینچ رہے ہیں. آپ نے بیچ میں اپنی جو ویراسٹی جس کو کہتے ہیں, سچائی جو ہے, اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ نے اپنی تمام تر جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کا جو مجموعہ ہے وہ اپنے اس چیز کے اوپر لگانا ہے کہ میری خبر جو ہے وہ درست ہونی چاہیے. چاہے اس میں مجھے سائڈ نہیں لینی, کہ میں مثال کے طور پر آج کل مجھے پی ایم ایل این یا پی ٹی آئی کی سائڈز نہیں لینی, مجھے یہ دیکھنا ہے کہ حقیقت کیا ہے, اور میرا فرض یہ ہے کہ میں دیکھنے والے اور پڑھنے والے تک حقیقت جو ہے وہ پہنچاؤں, نہ کہ میں یہ دیکھوں کہ یہ پی ایم ایل این کو سوٹ کرتی ہے یا پی ٹی آئی کو سوٹ کرتی ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ ہماری ذرا تھوڑی سی آج کل گڑبڑ ہو چکی ہے. اچھا, میں آپ سے ایک کوشچن پوچھنا چاہتی ہوں. آپ اتنا اچھا کام کر رہے تھے پاکستان میں اور اتنا کچھ چل رہا تھا, تو آپ
आपने कनाडा आने का कैसे सोचा? आप अमेरिका भी जा सकते थे, इसलिए सोचा कि आप सब हमसे मिले? नहीं, इनको जो रेडियो जो है हमारा, सलाम नमस्ते कनाडा रेडियो पे टीवी में आना। हमसे देखें, ये तो खैर बिल्कुल दुरुस्त बात है जी। मैं जब से आया हूँ यहाँ पे, यकीन माने कि मुझे बड़े अच्छे लोग मिले। अच्छा। और आप उनमें से हैं, और मेरे लिए हौसले का बायस मुझे आप लोगों से मिल के तक़वियत मिलती है। और कनाडा क्यों मैं आया, आप यकीन जाने, मैं अपने नाज़रीन को भी ये बताना चाहता हूँ, मेरा कोई प्लान नहीं था। अच्छा। मेरी बेगम साहिबा ने काफ़ी देर से अप्लाई किया हुआ था, बल्कि शादी से पहले का किया हुआ था। अच्छा। ये मैं आज पहली दफ़ा बता रहा हूँ। अच्छा। तो उन्होंने पहले से अप्लाई किया हुआ था, और मुझे उन्होंने बताया था कि मैंने अप्लाई किया हुआ, तो वो कोई उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था, और मैं बड़ी तसल्ली में था, क्योंकि मैं नॉर्थ अमेरिका को, वो जगह कहते हैं ना कि आई हैड इट इनफ, तो मैं नॉर्थ अमेरिका को देख चुका हुआ था, सारा मुझे पता था, और मेरे लिए कोई चार्म नहीं था। चार्म अगर आप थोड़ा सा हो सकता तो शायद यूरोप के लिए हो सकता था, या मिडिल ईस्ट नहीं जाना पड़ता तो मैं चला जाता, लेकिन कनाडा आना तो मेरे लिए एक शॉकिंग था। जब वो मेरे आने से कोई साल पहले, जब वो अचानक एक ईमेल आ गई कि जी वो आपका अप्रूव हो गया है, तो एंड आई वाज स्टन्ड। तो मैंने बेगम से कहा कि भाई ये तो बड़ी गलत बात है। तो वो कहने, उनके लिए तो ये था कि वो ड्रीम कम ट्रू था, जिनकी मन्नत पूरी होगी, मन्नत पूरी होगी। तो मैंने कहा कि ये तो बुरी बात है। तो कहने लगी कि नहीं देखें, यहाँ पे अब हालात ठीक नहीं हैं, और मैंने कहा देखो हालात तो ठीक नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे हैं, बड़ा अच्छा स्कूल में जा रहे हैं, जॉब बड़ी अच्छी है, प्राइम टाइम पे मेरा शो है, और पैसे भी ठीक ठाक हैं, तो किस चीज़ की ज़रूरत है? तो कहने लगी कि सिक्योरिटी का इशू है, इस तरह के। तो वी हैड लॉट ऑफ हीटेड आर्गुमेंट्स। अच्छा। ठीक है जी। लेकिन अब आपको पता है कि जब आप खातून खाना के साथ बहस कर रहे होते हैं, तो फिर इधर यू हैव टू बी राइट और स्टे हैप्पी। ठीक है, स्टे हैप्पी के तो लिए stay- तो फिर तो जैसे वो कहते हैं ना कि Happy wife, मगरमच्छ, happy जब life। तालाब में रहना है तो फिर मगरमच्छ के साथ लड़ना और दूसरी बात यह है कि हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। या तो फिर मैंने आखिरकार सरेंडर किया। मैंने कहा जी ठीक है, हम हाजिर हैं, और हम कनाडा जनाब आ गए, और फिर आपके साथ मुलाकातें हुई, और यहाँ पे, और फिर कैलगरी, चूँकि मेरी यहाँ पे सिस्टर इन लॉ रहती थी, इसलिए हमने कैलगरी का इंतखाब किया। और मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनका ये कौल है सैयद हजवेर का, उन्होंने ये फरमाया कि अल्लाह के हाथ में इस तरह हो जाओ जिस तरह मुर्दा गुस्साल के हाथ में होता है, कि वो जिस तरफ उसको मोड़ता है उस तरफ मुड़ जाओ, जिस तरफ इस तरफ मुड़ता है तो इस तरफ मुड़ जाओ। तो अल्लाह के सामने हमें इस तरह उसकी रज़ा में राज़ी हो जाना चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी है कि असअलुका रज़ा बादल कज़ा, कि मैं तेरी कज़ा के ऊपर तेरी रज़ा का सवाल करता हूँ। तो अल्लाह ताला कबूल करे। बट आप यहाँ आ गए हैं, सेटल हो गए, तो डू यू थिंक यू मेड अ गुड डिसीजन कमिंग हियर? मैंने जिस तरह किया सलमा आपा, मैं अल्लाह के हर फैसले पे उसकी तायद करता हूँ, और मैं उस पर राज़ी हो जाता हूँ, क्योंकि पहले भी जो था वो भी मैं नहीं था, वो भी वही था। सही बात। ठीक है, और जो पहले भी मुझे इज़्ज़त दी वो भी उसी ने दी। वरना तो वो एक फ़ारसी की हिकायत है कि एक गुलाब का फूल जो था, जो ज़मीन में लगा हुआ था, उसके सामने वाली क्यारी में एक दूसरा फूल था। तो वो जो जिस क्यारी में गुलाब का फूल लगा हुआ था, उस ज़मीन से उसको खुशबू आती थी। तो दूसरे वाले फूल ने उससे पूछा कि यार ये अजीब बात है कि मेरी क्यारी से, मेरी ज़मीन से कोई खुशबू नहीं आती है, और तुम भी वही ज़मीन हो, तो तुम में क्या ऐसी बात है कि वो उस ज़मीन से खुशबू आती है? तो उसने वो फिर फ़ारसी में कहा कि जमाले हम नशी दरमन नसर करद, जमाले हम नशी दरमन नसर करद। ये तो इस मेरी जो सोबत है गुलाब के फूल की, ये उसका असर है। वगरना मन हुमा खाकम के हस्तम, वगरना मैं तो मैं के वही मिट्टी हूँ जो कि हूँ। ये तो सोबत का हिस्सा है। ये नवर मुझे बहुत ही जो हज़रत अली का एक जो है कॉल है, इसके खाली जो अपना जो इसके खाली वर्ड्स मुझे याद है कि वो कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारा काम हो जाता है जिसमें तुम्हारी खुशी हो तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई काम नहीं होता है कि बनिस्बत उसमें तुम्हारी खुशी थी फिर भी नहीं हुआ, उसमें तो हाँ, तो उसमें फिर ऊपर वाले की रज़ा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो हम यहाँ सब हैं, यू नो, जो हमारे देखने वाले भी हैं मोस्टली जो इमिग्रेंट हुए यहाँ पे, तो ऊपर वाले की दुआ है कि हम बिल्कुल कि तो जो ऊपर कहते हैं ना, मन का चाहा हो तो अच्छा,
वहाँ हो तो और अच्छा और और अच्छा अच्छा। बिल्कुल सही बात बिल्कुल है, बिल्कुल यार। बिल्कुल जी जी, तो हमारे जाने का वक्त हो गया जी। जाने का वक्त जी इतनी जी जी जल्दी जी हो जी गया, जी हो अभी गया तो जी। कितनी सारी बातें करनी थी इनसे, मुझे लगता है इनको फिर से बुलाना जी पड़ेगा, बिल्कुल हैं? बिल्कुल, अभी तो बहुत से जो हैं जो इतने सारे अपने स्पाइसी सवाल हैं बाकी थे हमारे अभी यहाँ, तो मेरे ख्याल से एक दफ़ा इनको फिर से बुलाएंगे और Yes, इनसे और बातें इंशाल्लाह, करेंगे। तो नाजरीन, अब हमें इजाज़त दीजिए, हमारे जाने का वक्त हो गया है। इतनी मज़े मज़े की बातें कर रहे थे हम लोग, लेकिन वक्त का क्या करा जाए, वो तो रह नहीं सकता, रुक नहीं सकता। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, अब हमारा सलाम, नमस्ते, और आप सब लोग खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। फिर इजाज़त दीजिए और फिर मुलाकात होगी आपसे। खुदा अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।